ایک وقت کی بات ہے کہ ایک خان سائیکل پر چلتا تھا۔ سامنے ایک کتا آ گیا، اس کو سائیکل سے ٹکرا گیا اور پھر وہ اپنے سائیکل پر اس کتے کو بیٹھا کر پٹی کروایا اور اس کو پھر اپنے گھر میں لے آیا۔ جب اپنے گھر میں لے آیا تو ماں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ کتا کیسے زخمی ہو گیا؟ امی جان یہ میری سائیکل سے زخمی ہو گیا۔ ٹھیک ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ابھی چل بھی نہیں سکتا، یہ 2-3 دن ہمارے گھر میں رہے گا، جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہاں سے چلے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ امی جان میں نے بھی یہ سوچ کیا تھا، جب تک ٹھیک نہیں ہوگا میرے گھر میں رہے گا۔ اس گھر میں اس کی ماں رہتی تھی اور اس کے گھر کے سامنے خان نے پلی مٹر اگایا تھا، اس سے اس کا گھر کا گزارا چلتا تھا۔ اور اس کا ایک بھائی تھا جو کاشف نام پر تھا، وہ صرف گھومتا پھرتا بس عیاشی کرتا تھا، کچھ کام نہیں کرتا، جب پیسوں کی ضرورت تھا تو بھائی کے پاس آ جاتا۔ خان بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میری امی کیسی ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور یہ کتا کیا کر رہا ہے؟ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو پیسے کی پھر ضرورت آ گئی، اس لیے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو، ورنہ آپ تو ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ میرا گھر ہے، میں ادھر سے پیسے نہ مانگوں تو پھر کون کس سے مانگوں؟ آج بھائی مجھے 10,000 روپے دو، مجھے ارجنٹ ہے۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال ہے، آپ مزدوری کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ جب مزدوری کی ٹائم آ جائے گی تو بھائی پھر مزدوری کروں گا، اب مجھے تھوڑے پیسے دے دو، مجھے بہت ارجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، لیکن آپ 2 دن گھر میں رہو، میں امی کو شہر لے جاتا ہوں، اس کا علاج کروں گا۔ ٹھیک ہے میں 2 دن بھائی ادھر رہوں گا، لیکن یہ کتا یہاں سے کہیں دور لے کے جاؤ، یہ مجھے پسند نہیں۔ خان اور اس کی امی شہر کی طرف روان ہو جاتی ہے۔ ابھی تو میرا بھائی گھر سے چلا گیا، اب اس کتے کو میں کہیں چھوڑ دوں گا، ویسے بھی بھائی 2-3 دن بعد آئے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پھر کاشف اس کتے کو اپنی سائیکل پر بیٹھا کر جنگل کی طرف روان ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں اس کے سامنے ایک کنواں نظر آتے ہے تو وہ اس میں کتا کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر کاشف یہ سوچتا ہے کہ اس پلی مٹر کو میں کیسے حاصل کروں، پیسے کماؤں۔ تھوڑی دیر بعد یہ پلی مٹر دیکھتا ہے جو ہوا میں ہے، پھر وہ کاشف حیران ہو جاتا ہے۔ ارے یہ پلی مٹر ہوا میں کیسے ہے؟ لگتا ہے یہ جادوئی پلی مٹر ہے۔ پھر وہ جادوئی پلی مٹر سے بہت زیادہ پلی مٹر نیچے گزر جاتی ہے، اور یہ سارے پلی مٹر کاشف دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر اچانک وہ جنگل کی طرف پلی مٹر روان ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ جادو پلی مٹر ہے، اس کو میں پکڑتا ہوں، میں تو بہت امیر ہو جاؤں گا، اس سے پلی مٹر اگاتا ہوں اور پھر بازار میں بیچتا ہوں۔ پھر کاشف اس کے پیچھے دوڑتا ہے، جو پلی مٹر ہے وہ پلی مٹر اس کنویں میں کھڑا ہو جاتا ہے جس کنویں میں اس نے کتا ڈال دیا تھا۔ ارے یہ تو وہ کنویں ہے جس کنویں میں میں نے کتا ڈال دیا، اب اس میں کیسے پکڑ لوں گا؟ پھر وہ پلی مٹر کاشف کے پیچھے آتا ہے اور کاشف کو ایک دھکا دیتا ہے اور اس کو کنویں میں ڈال دیتا ہے، جیسے اس نے کتے کو اس کنویں میں ڈال دیا تھا، اسی طرح اس نے بھی اپنا بدلہ لے لیا۔ اور ادھر ہی ادھر 2 دن بعد شہر سے اس کی بھائی آ گیا اور وہ اپنی امی سے کہتا ہے، یہ دیکھو امی جان، سلطان نے پلی مٹر کیسی اچھی کی خدمت کی ہے، لگتا ہے اس نے بہت پلی مٹر کی خدمت کی، لیکن اب وہ کہاں پر ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کاشف کی بھائی اور امی یہ سوچ رہے ہیں کہ کاشف اب کدھر ہوگا، لیکن اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ تو کنویں میں مر چکا ہے۔
تو دوستو یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتے ہیں کسی کے ساتھ آپ جو بھی کر لو وہ آپ کے ساتھ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب